ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ریمنڈ ڈیوس کے اوپر ڈیوس کپ ٹینس ٹورنامنٹ کھیل رہی ہے اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی بال ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں پھینک رہی ہے اور بہت سلپری کورٹ ہے جس پہ ڈیسیژن آنا ہے اور جس سے بقول فارن منسٹر کے پاک امریکہ تعلقات کا تعین بھی ہونا ہے. جاوید لطیف صاحب, پنجاب حکومت پہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو امبیرس کر رہی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی کر رہی ہے جو کہ شاید انہیں نہیں کرنی چاہیے. کیا یہ حقیقت ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں ارشد صاحب, اگر 3 پاکستانی قتل ہوئے ہیں اور ٹھیک ہے یہ معاملہ جو ہے عدالت میں ہے, لیکن اس واقعہ پر 3 FIR ہوئی ہیں اور 3 FIR جو ہوئی ہیں, اور یہ بات درست ہے کہ اس واقعہ سے اور اس حادثہ سے امریکہ پاکستان تعلقات جو ہیں وہ فیوچر میں ان کا تعین ہوگا, لیکن ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان کے جو عوام ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے غیر ملکیوں سے محفوظ ہیں یا نہیں. آج کراچی سے خیبر تک اس واقعہ کے بعد ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ہم غیر ملکیوں سے غیر محفوظ ہو کر رہ گئے. ہم تو اپنے لوگوں سے بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ بات بھی درست ہے, لیکن ہم نے بہت پہلے بھی یہ موقف اپنایا تھا, مسلم لیگ کا یہ موقف تھا کہ ہم غیر ملکی جو ہیں ان کی چھان بین کریں کہ یہاں وہ کیا گن کھلا رہے ہیں, کیا وہ کام کر رہے ہیں. آج جو ابھی کہا گیا, شاید آپ نے ہی کہا ہے کہ جو اس شخص کو جو آیا جس کا نام ابھی کلیئر نہیں ہو رہا کہ اس کا نام ہی کیا ہے, کہ ان کو تمام سیکورٹیز نے کلیئر کیا اور پھر اس کا ویزا لگا. اگر پاکستان کے جو سفارتکار ہیں جو حسین حقانی صاحب ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ پاکستان کے سفارتکار ہیں یا انہی کے سفارتکار. اس میں اور بھی بہت سے معاملات ہیں. سینیٹر طارق عظیم صاحب, پروگرام رپورٹر میں خوش آمدید. کیا یہ پاسبلٹی ہے یا ایسے انسٹنسز بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں بیک ڈیٹ کوئی پاسپورٹ ایشو ہو جائے یا بیک ڈیٹڈ ویزا ایشو ہو جائے, کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک آئیڈینٹی ریویل نہیں کی اور فورن آفس کو بھی شاید سانپ سوکھ گیا اس معاملے پہ؟ شریف صاحب, آپ کو پتا ہے یہ جو انڈر کور لوگ ہوتے ہیں یہ ہر قسم کی چیزوں میں انوالو رہتے ہیں اور ان حکومتیں بھی ان کی جو سرپرستی کرتی ہیں, جن کے یہ اہلکار ہوتے ہیں, ان سے ہر چیز ایکسپیکٹڈ ہے. اس پاسبلٹی, کیونکہ جب یہ اپنی ٹرو آئیڈینٹی ڈیولج نہیں کر رہے اور بار بار اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے حکام اس کا نام غلط لے رہے ہیں, نہ اس کا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس رینک کے بندے ہیں. اور جیسے آپ کو بالکل پتا ہے شریف صاحب کہ جو امیونٹی ہوتی ہے اس کی لیول آف امیونٹی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے بندے کے اسٹیٹس پہ, کہ کیا وہ امبیسڈر ہے, کیا وہ کونسلر ہے, کیا وہ کلارک ہے یا کک ہے. سب کے پاس ہو سکتی ہے ڈپلومیٹک امیونٹی, لیکن لیول آف امیونٹی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے رینک پہ. اور یہ جان بوجھ کے اس کا رینک بھی نہیں بتا رہے تاکہ کورٹس کو بھی پرابلم ہو کہ اس کی امیونٹی لیول کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. پھر یہ بھی نہیں بتا رہے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کے پاس, وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک امیونٹی ہے, لیکن وہ آپ دیکھیں کہ جو ان کو ویزا ایشو کیا گیا ہے وہ ویزا ہے, آفیشیل ویزا دیا گیا ہے. اس میں ڈپلومیٹک, اس میں جو لکھا ہوتا ہے کہ یہ ڈپلومیٹک اسائنمنٹ پہ ہیں, وہ نہیں ہے. اور بار بار کوئی بھی ڈپلومیٹ ایسا نہیں ہے جو کہ ہر 2 ماہ کے بعد چلا جائے پھر 3 مہینے کے بعد آ جائے. سینیٹر طارق عظیم صاحب, رحمان ملک صاحب نے آج کہا کہ ان کی فائل اور جو ویزا اپلیکیشن فارم ہے جس پہ 2 سال کا ویزا ان کو ایشو کیا گیا وہ ریکارڈ غائب نہیں ہے, بلکہ میں نے جہاں پہ وہ ریکارڈ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ نہیں, اب میرے کمرے میں موجود ہے. رحمان ملک صاحب کے پاس ان کے کمرے میں یہ ریکارڈ کیوں موجود ہے؟ اور آپ نے شاید فلور آف پارلیمنٹ پہ بھی یہ کہا ہے کہ کوئی نیا پاسپورٹ بیک ڈیٹ میں ایشو ہو سکتا ہے. اس کی کیا یہی وجہ ہے؟ آپ کو رحمان ملک صاحب پہ شک ہے؟ مجھے کی نہیں, رحمان ملک صاحب پہ نہیں, مجھے زیادہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت پہ شک ہے کہ وہ بار بار اس چیز کو جو چھپا رہے ہیں. کچھ تو ہے جس کی رازداری ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہمیں بتا رہے. کل کو کہہ دیں کہ اس بندے کا نام ریمنڈ ایلن ڈیوس نہیں ہے, اس بندے کا نام گریگری پیک ہے, اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ڈرامہ جو ہے یہ اس بندے نے نہیں رچایا, somebody else was responsible. اب جو بھی کرنا چاہیں وہ, کیونکہ اگر بندے کی نہ آپ کے پاس آئیڈینٹی ہے, نہ اس کا نام پتا ہے, نہ یہ پتا یہ کام کیا کر رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں کیوں چھپائی جا رہی ہیں؟ میں نے جب یونائٹڈ اسٹیٹس ایمبیسی سے بات کی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ بار بار آپ جواب ہمیں نہیں دے رہے تو یہ اسپیکولیشن کو جان بوجھ کے آپ ہوا دے رہے ہیں. کیا سرائیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ جواب دینے سے قاصر ہیں. اس کا ہمیں نام بتانے سے کیوں آپ گریزاں ہیں؟ آپ بتائیے اس کا نام کیا ہے. بالکل. سینیٹر طارق عظیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا. محب یوسف تالپور صاحب, آپ نے سنا سارے سوالات ہیں, تو پارلیمنٹ آپ کی حکومت ہے, آپ کی پارلیمنٹ ہے, کیا پارلیمنٹ کو یہ جاننے کا حق نہیں ہے؟ پارلیمنٹ کے سامنے حقائق کیوں نہیں لائے جا رہے؟ یہ فارم بھی اویلیبل ہے, رحمان ملک صاحب کے کمرے میں یہ فارم کیا کر رہا ہے, پارلیمنٹ کو کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ نہیں, یہ چیزیں سب پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے.
چاہیے، لیکن میں پھر وہی بات گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جب کورٹ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر زیادہ بات کرنا تو یہ اس کورٹ کے سلسلے میں ہو جاتا ہے پریجوڈس. لیکن انیشلی بالکل یہ کام تھا فارن منسٹر کا کہ فارن منسٹر شروع میں آ کے اپنی پارلیمنٹ کو بریف کر لیتے کہ کیا پاسپورٹ ہے یا کیا پاسپورٹ نہیں ہے، کیا اس کا نام ہے، یا اوورآل جو بھی صورتحال ہے، جو ان سے شروع میں نہیں ہوا. غالباً پاکستان میں تھے یا باہر تھے وہ بات نہیں. لیکن دوسری چیز جس کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھ سے بھی آپ نے سوال کیا، بھائی سے بھی سوال کیا کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے سلسلے میں کوئی تضاد یا وہ اس کے اوپر، میرے خیال میں ٹو بی ویری فرینک کوئی کسی کے اوپر کچھ نہیں ڈالنا. پارلیمنٹ میں جو ڈسکشن ہے وہ ہم کیوں کر رہے ہیں ابھی دکھاتے ہیں. اور پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نے بڑا کلیئرلی کہا کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی اور جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ شاید شہباز شریف صاحب کو زیادہ بہتر طریقے سے پتا ہوگا. ہم اس معاملے پہ کوئی پریشر نہیں لے رہے. دیکھو نا، بہتر پتا ہوگا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. بات سمپل سی چیز ہے، پروونشل گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، پی ایم ایل این کی مانی چاہیے گورنمنٹ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ، یہ اب ایک نیشنل ایشو ہے کہ آیا پاکستان کی عوام یا پاکستان ملک اپنے لوگوں کا کتنی حد تک خیال رکھتا ہے. اگر آپ اوورآل گلوبل سچویشن پہ نظر ڈالو گے تو ہر ملک اپنے لوگوں کا دفاع کرتا ہے. یہاں پر جو جس قسم کی زیادتی ہوئی ہے اور جس قسم کی، اب یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بیک ڈیٹ میں پاسپورٹ، ریٹروسپیکٹو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ باتیں ہوئی ہیں اور سینیٹر طارق عظیم صاحب شاید یہ آپ کا بیان ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ اس طرح بیک ڈیٹڈ پاسپورٹ ایشو ہو سکتا ہے. جی بالکل پاسبلٹیز ہیں. اینٹی ڈیٹ میں ڈاکومنٹس بن سکتے ہیں، ان کی اپلیکیشن آ سکتی ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے کی آئیڈینٹی ٹرو آئیڈینٹی نہیں ہے یا اس کا نام ریمنڈ ایلن ڈیوس نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک نام پہ اپلائی کر رہے ہیں ویزا کے لیے جو آپ کا صحیح نام نہیں ہے، تو یہ کیا مس ریپرزنٹیشن نہیں ہے؟ اور اس کے چارجز الگ ہوتے ہیں جو کہ شاید وینا کنونشن میں بھی کورڈ نہیں ہے. بالکل، اس میں اگر آپ غلط طریقے سے غلط انفارمیشن دے کے ویزا حاصل کرتے ہیں تو یو آر انلیگل انٹرنٹ ٹو سٹارٹ ود. آپ اوور سٹیئر بھی ہیں، غلط طریقے سے آپ نے ویزا لیا ہے، وہ بھی ایک کرائم ہے پاکستان کی پینل کوڈ میں بھی. نہ صرف وہ کرائم ہے، اور اگر آپ انڈر کور ایجنٹ ہیں تو کیا اسپائنگ کے چارجز لگیں گے؟ اور کیا اسپائز اگر آپ ڈکلیئرڈ انٹیلیجنس آپریٹو نہیں ہیں یا اس ڈپلومیٹک اسائنمنٹ پہ نہیں ہے جس پہ امیونٹی ہے، تو کیا اسپائنگ چارجز پہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں؟ جی اسپائنگ چارجز پہ شاید اتنا ایزی نہ ہو، لیکن یہ تو آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام ایک ہے اور آپ دوسرے نام پہ اپلائی کر رہے ہیں اور مس ریپرزینٹ کر کے غلط بیان دے کے آپ ویزا حاصل کر رہے ہیں دوسرے ملک کا، تو یہ ڈیفینیٹلی دس از اے کرائم جس کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے. سینیٹر طارق عظیم صاحب پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، ہم آپ کو وہ رپورٹ دکھاتے ہیں جس آج وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کیا بیان دیا. عاطف خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں. قائد حزب اختلاف چودھری نثار نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں انکشاف کیا کہ امریکی حکام نے پنجاب حکومت کو بتایا کہ وفاق 2 شہریوں کے قتل میں زیر حراست امریکی شہری ریمنڈ ڈیوس کو سفارتی استثناء دینے پر تیار ہے، مگر پنجاب حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے. پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے قائد حزب اختلاف کے الزام کی تردید تو نہ کی، تاہم ریمنڈ ڈیوس کیس کی تمام تر ذمہ داری پنجاب حکومت پر عائد کر دی. ایشو جو لاہور والا ہے اس پہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی ڈومین میں ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے خود مجھے فون کر کے ملتان میں بریف کیا ریگارڈنگ دا میٹنگ which has been mentioned by the leader of the opposition کہ جو کسی غیر ملکی کسی ڈپلومیٹ کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. اور جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ قوائف لینے چاہیے، the court will ask the relevant document and that would be produced before the court. دوسری طرف وزیر داخلہ رحمان ملک نے میڈیا پر الزام عائد کیا کہ وہ اس معاملے پر پنجاب اور وفاقی حکومت کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ پنجاب حکومت کے دائرہ اختیار میں قرار دے کر وزیر اعظم بظاہر اس معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا تاثر دے رہے ہیں. عاطف خان، ڈان نیوز، اسلام آباد.
لطیف صاحب، کیا وفاقی حکومت تیار ہے اور صرف پنجاب حکومت جو ہے وہ سارا پریشر لے رہی ہے؟ چودھری نثار صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی. دیکھیں جی، یہ کسی صوبے میں واقع ہو سکتا تھا، اور جو ریمنڈ نامی جو شخص ہے جو ملزم ہے جس نے یہ واقعہ کیا، ایسے سینکڑوں لوگ جو ہیں مختلف صوبوں میں، کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور، اسلام آباد، ان شہروں میں آئے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو کیوں نہیں چیک کیا جا رہا؟ اور میں آج بھی یہ ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو اس واقعہ کے بعد چیک نہ کیا گیا تو کوئی اس سے بھی بڑا سانحہ جو ہے پاکستان میں پیش آ سکتا ہے. یہ مسئلہ کوئی پنجاب کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی سندھ کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور یہ آج پیپلز پارٹی، مسلم لیگ یا کوئی اور جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بطور پاکستانی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ درست ہے کہ ہم ایک سپر پاور سے، بلکہ یہ زبان عام یہ بات ہے کہ پاکستان میں حکومتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. آج لوگ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک سپر پاور کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پاکستان کی حکومتوں کو گرا رہی ہے، بنا رہی ہے، ڈسٹرب کر رہی ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سے باہر آ کے بطور پاکستانی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر پاکستان ساورن ہے، اگر یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، پاکستان کی داخلی اور خارجی پالیسیوں کو از سر نو میں بنانا ہوگا. اگر پچھلے ادوار میں کوئی سپر پاور، کسی سپر پاور کا کوئی دباؤ تھا، اس دباؤ میں ہم نے کوئی غلط فیصلے کر لیے ہیں اور یہ حکومت اس کو فالو کر رہی ہے، اس کو لے کر آگے چل رہی ہے، تو اگر پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا تو کم از کم پارلیمانی جو لیڈر ہیں ان کیمرہ ان کو اعتماد میں لیا جائے تاکہ اس دباؤ سے بہت اچھا پوائنٹ بتایا آپ نے لطیف صاحب. میں ایک کالر شہریار خرم صاحب راولپنڈی سے کال کریں. شہریار صاحب، آپ کا کوئی سوال ہے ہمارے پینلسٹ معزز پارلیمنٹیرینز کے لیے؟ جی بالکل. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور یہاں پہ یہ مسلم لیگ ہے اور پیپلز پارٹی اور طارق عظیم صاحب بھی یہاں سے آ کے گئے ہیں. میں ایک سمپل بات یہ کہنا چاہوں گا کہ what kind of a show are we guys putting up here tonight? It is a matter of national integrity, for God's sake. آپ legitimate ویزے پہ امریکن ایئرپورٹ پہ اتریں, the moment they see a green passport in your hand, وہ آپ کے کپڑے تک اتروا دیتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ آ کے وہ ہمارے بندے مار رہے ہیں اور ہم انفارچونیٹلی یہاں وفاق اور پنجاب کے چکروں میں پھنسے ہوئے. جی خرم صاحب، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے اور ہم اپنے پینلسٹ سے بھی اس کا جواب معلوم کریں گے کیونکہ جو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں بلیم شفٹنگ ہو رہی ہے اور پینلسٹ سے بھی جواب معلوم کریں گے ایک وقفے کے بعد. یہ کوئی فوجی بھائی تو نہیں تھے یہ خرم صاحب؟